ایک وقت آئے گا جب دنیا میں سچ اور جھوٹ کا فرق ختم ہو جائے گا۔ لوگ ٹیکنالوجی پر یقین کریں گے لیکن اللہ کو بھول جائیں گے۔ فتنہ اتنا زیادہ ہوگا کہ مومن کا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اس وقت ایک شخص ظاہر ہوگا جو ایک آنکھ والا ہوگا، جو خود کو خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے پاس ایسی پاورز ہوں گی جنہیں دیکھ کر دنیا حیران رہ جائے گی۔ کچھ لوگ اسے مسیحا سمجھیں گے، کچھ لوگ اسے سیویئر کہیں گے، لیکن اسلام اسے ایک نام دیتا ہے، المسیح الدجال۔ دجال انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ دجال کا مطلب ہے بہت بڑا جھوٹا۔ حدیث کے مطابق دجال ایک انسان ہوگا، وہ کوئی مونسٹر نہیں، نہ کوئی انویزیبل کریچر، بلکہ ایک فتنہ جو انسانی سوچ کو کنٹرول کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے دجال کی شکل تک بیان کی ہے۔ دجال کی ایک آنکھ خراب ہوگی، دوسری آنکھ ابری ہوئی ہوگی، موٹا اور طاقتور جسم ہوگا، گھنگرالے بال ہوں گے اور ماتھے پر کافر لکھا ہوگا۔ ہر مومن اسے پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ سب سے بڑا سوال، دجال ابھی کہاں ہے؟ اسلامک روایات میں ایک عجیب واقعہ ملتا ہے۔ تمیم داری نام کے صحابی نے ایک مسٹیریس آئلینڈ کا ذکر کیا، جہاں انہوں نے ایک عجیب مخلوق دیکھی جس نے انہیں ایک زنجیروں میں بندھے آدمی تک لے گیا۔ وہ آدمی دجال تھا۔ سمندر میں طوفان آیا، کشتی بھٹک گئی، پھر وہ ایک انجان آئلینڈ پر پہنچ گئے۔ وہاں ایک بڑے بڑے بالوں والا کریچر تھا، جساسا۔ اس نے کہا، اس آدمی کے پاس جاؤ جو تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ جب وہ اندر گئے تو ایک بہت بڑا آدمی زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ اس نے سوال کیا اور پھر کہا، میں دجال ہوں اور جلد آزاد کیا جاؤں گا۔ نبی علیہ السلام نے بتایا، دجال کے آنے سے پہلے دنیا بہت بدل چکی ہوگی۔ زنا عام ہو جائے گا، میوزک ہر جگہ ہوگا، جھوٹ نارمل بن جائے گا، لیڈرز کرپٹ ہوں گے، بڑی بڑی بلڈنگ بنانے میں کمپٹیشن ہوگا، نالج کم ہو جائے گی، وقت تیز گزرے گا، مار کاٹ عام ہو جائے گی، ٹیکنالوجی انسان کو کنٹرول کرے گی، مذہب کمزور ہو جائے گا۔ کیا ہم اسی دنیا میں نہیں جی رہے ہیں؟ دجال کے پاس ایسا فتنہ ہوگا جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ آسمان کو حکم دے گا اور بارش ہوگی، زمین کو حکم دے گا اور فصلیں اگ جائیں گی۔ اس کے پاس خزانے ہوں گے، لوگ دنیا کے لیے اس کا ساتھ دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس کے پاس ایک جنت اور جہنم ہوگی، لیکن اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی اور اس کی جہنم اصل میں جنت۔ دجال ایک مومن کو بلائے گا اور اسے دو ٹکڑوں میں کر دے گا، پھر اسے زندہ کر دے گا۔ لوگ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، لیکن وہ مومن کہے گا، اب مجھے اور یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے۔ دجال صرف فزیکل فتنہ نہیں ہوگا، وہ میڈیا، ٹیکنالوجی، خوف اور ڈیزائرز کو یوز کرے گا۔ کھانے کی کمی ہو جائے گی، لوگ بھوکے ہوں گے۔ دجال کہے گا، میری بات مانو تمہیں رزق ملے گا۔ بہت لوگ دنیا کے لیے ایمان بیچ دیں گے، جھوٹی نیوز پھیلائے گا، پروپیگنڈا کرے گا، مینیپولیٹڈ ریئلٹی کرے گا۔ لوگ سچ کو جھوٹ سمجھیں گے اور جھوٹ کو سچ سمجھنے لگیں گے۔ کچھ اسکالرز کا ماننا ہے کہ فیوچر ٹیکنالوجی، ورچوئل ریئلٹی اور سرویلنس سسٹم دجال کی فتنہ کو سپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن ایگزیکٹلی ریئلٹی صرف اللہ جانتا ہے۔ اس وقت مومن کے لیے ایمان بچانا سب سے مشکل ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو دجال کا زمانہ پائے وہ اس کے پاس نہ جائے۔ نبی علیہ السلام نے ایک اور پروٹیکشن دی ہے، سورہ کہف کی پہلی اور آخری آیتیں۔ یہ آیتیں فتنہ دجال سے بچائیں گی۔ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، فرشتے ان کی حفاظت کریں گے۔ جب دنیا فتنے میں ڈوب چکی ہوگی تب آسمانوں سے ایک نزول ہوگا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، وہ واپس آئیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں اتریں گے، ان کے ہاتھ فرشتوں کے پیروں پر ہوں گے اور ہر کافر ان کی سانس کی پہنچ تک مرتے جائیں گے۔ دجال بھاگے گا اور عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے۔ آخرکار عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے۔ دجال کے بعد دنیا میں امن آ جائے گا، لیکن قیامت کی نشانیاں ختم نہیں ہوں گی۔ یاجوج ماجوج آئیں گے، پھر سور پھونکا جائے گا اور دنیا کا اینڈ شروع ہو جائے گا۔ دجال صرف ایک شخص نہیں، ایک ٹیسٹ ہے، ایمان کا ٹیسٹ، سچ اور جھوٹ کا ٹیسٹ،
لیکن مومن اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے، وہ اس کی باتوں میں نہیں آئے گا۔ شاید دجال کا زمانہ قریب ہو یا شاید نہیں، لیکن ایک بات یقین سے کہی جا سکتی ہے، فتنہ آ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے، آمین۔